اهدنا الصراط المستقيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سامعین کرام، سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم کے اندر 6 مضامین بیان فرمائے ہیں. نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت، نمبر 4 احکام، نمبر 5 ماننے والے، نمبر 6 نہ ماننے والے. اور ان مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا ہے، اور پھر ان 6 مضامین کو پورے قرآن کریم کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں. فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں توحید کو بیان فرمایا ہے، مالک یوم الدین میں قیامت کو بیان فرمایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین میں احکام کو بیان فرمایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں رسالت اور ماننے والوں کو بیان فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں نہ ماننے والوں کو بیان فرمایا ہے. پورے قرآن کریم کے اندر یہ 6 مضامین بیان فرمائے گئے ہیں. اس کے بعد یہ بات سمجھیے کہ سورہ فاتحہ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن کریم کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب وضعی، ایک ترتیب نزولی. ترتیب وضعی کہتے ہیں قرآن کریم میں سب سے پہلی کون سی آیت ہے، پھر کون سی آیت، پھر کون سی آیت. اور ترتیب نزولی کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، پہلے کون سی آیت نازل ہوئی، پھر کون سی آیت نازل ہوئی. آپ کو میں نے وحی کا بیان میں بتایا تھا کہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کے سب سے آخری پارے میں ہیں. تو معلوم ہوا ترتیب نزولی الگ ہے اور ترتیب وضعی الگ ہے. سورہ فاتحہ سب سے پہلی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اور دونوں الگ الگ ہیں. معلوم ہوا ترتیب نزولی الگ ہے، ترتیب وضعی الگ ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ مکیہ ہے. مکی اور مدنی کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 اہم دور ہیں، ایک ہجرت سے پہلے کا، ایک ہجرت سے بعد کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو صورت اور جو آیات نازل ہوئی وہ مکی کہلاتی ہے، چاہے مکہ سے باہر نازل ہوئی یا مکہ میں نازل ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد جو صورت اور جو آیات نازل ہوئی وہ مدنی کہلاتی ہے، چاہے مکہ ہی میں کیوں نہ نازل ہوئی ہو. یہ اصول آپ کے ذہن میں رہے گا تو مکی اور مدنی کا اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. اس کے بعد یہ سمجھیے سورہ فاتحہ کے بہت سارے فضائل آئے ہیں. میں ایک فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے یقین ہونا بہت ضروری ہے، اس کے لیے یقین ہونا شرط ہے. یقین کیسا ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میدان جنگ میں تھے، مقابلے میں رومی اور عیسائی ماہر جنگجو لوگ تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عیسائی پادری آیا. حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ کیوں آپ اپنی فوج کو مروانے کے لیے آئے ہو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیوں؟ اس نے کہا ہم ایسا زہر اپنی تلواروں کو لگا کر آئے ہیں کہ اگر وہ انسان کو لگ جائے تو انسان ہلاک ہو جائے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ شیشی میرے پاس لے کر آؤ. وہ شیشی لایا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس کو زمین پر ڈالو. جب زہر کو زمین پر ڈالا تو زمین ابلنے لگی. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس زہر کو میری ہتھیلی پر رکھو. زہر ہتھیلی پر رکھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم یہ دعا پڑھی اور زہر پی گئے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں کچھ بھی اثر نہیں ہوا. فرمایا تیرے زہر کی یہ طاقت ہے جو میرے حلق کو کچھ نہیں کر سکی، یہ فوج محمدی پر کیا اثر کرے گی؟ تو میرے دوستو اس کا تعلق اعتقاد اور اعتماد سے ہے. اگر اعتماد ہو تو بسم اللہ بھی اثر کرتی ہے، اگر اعتماد نہ ہو تو پھر سورہ فاتحہ بھی اثر نہیں کرتی. اس کے بعد سورہ فاتحہ کو سنیے کہ اللہ رب العزت کا کلام انسانیت کو کیا پیغام دے رہا ہے، اللہ کا کلام انسانیت کو کیا درس دے رہا ہے. تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین. اس میں سب سے پہلے الحمد کو سمجھیے، پھر رب کو سمجھیے، پھر عالمین کو سمجھیے. الحمد
تمام تعریف اللہ کے لیے، یعنی کائنات کی اگر کسی جگہ پر، کائنات کے کونے کونے میں اگر تعریف کی جائے گی تو صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی جائے گی۔ اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی اور جگہ پر حقیقتاً کسی کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی کی اچھائی کی بنا پر، کسی کی خوبصورتی اور کسی کی خوبی کی بنا پر اگر کسی کی تعریف کی گئی تو یہ حقیقتاً تعریف نہیں ہے، یہ عارضی طور پر اس کی تعریف کی گئی ہے، وقتی طور پر اس کی تعریف کی گئی ہے، لیکن حقیقتاً میں ہمیشگی اور دائمی طور پر جو تعریف کی جائے گی وہ اللہ ہی کی تعریف کی جائے گی۔ فرمایا الحمدللہ، اور الحمد سے اشارہ اس بات کی طرف کیا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی معبودان باطلہ ہے ان کی عبادت نہیں کی جائے گی، تمام معبودان باطلہ کی نفی فرما دی کہ اگر کائنات کی کسی جگہ پر تعریف کی جائے گی تو اللہ ہی کی جائے گی، عبادت کی جائے گی تو اللہ ہی کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور تعریف نہیں کی جائے گی۔ اللہ، اللہ کی ذات کا نام ہے۔ دوسرا لفظ ہے رب، صفت رب جامع صفات ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کا آغاز الحمدللہ رب العالمین اور قرآن کریم کا اختتام دیکھیں قل اعوذ برب الناس، شروع بھی رب سے، اختتام بھی رب پہ۔ اللہ رب العزت اپنی صفت رب لائے ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صفت رب اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو تمام صفات کو جامع ہے۔ رب کے اندر خدا کی ساری صفات آ جاتی ہے۔ قرآن کریم کو شروع بھی رب سے کیا ہے اور ختم بھی رب پر کیا ہے۔ اب ایک عجیب نقطہ سمجھے کہ جب ہم عالم ارواح میں تھے تو اللہ نے سوال کیا تھا الست بربکم، جب قبر میں جائیں گے تو فرشتہ سوال کرے گا من ربک، اور اس دنیا میں ہے تو فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ تو پتہ چلا عالم ارواح میں بھی سوال لفظ رب سے تھا، عالم آخرت میں بھی سوال لفظ رب سے ہے، اور عالم برزخ میں بھی سوال لفظ رب سے ہے، اور اس دنیا میں بھی استقامت ربنا کہنے پر ہے۔ یہ رب اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے کہ عالم ارواح میں بھی اس کا تذکرہ ہے، عالم دنیا میں بھی اس کا تذکرہ ہے، عالم قبر میں بھی اس کا تذکرہ ہے، عالم برزخ میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اس لیے شروع بھی رب سے کیا ہے اور ختم بھی رب پر کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، عالمین عالم کی جمع ہے، عالمین کا خلاصہ 4 عالم ہیں، عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم ارواح کہتے ہیں کہ جس عالم میں ہماری ارواح تو تھی، ہمارے جسم نہیں تھے۔ عالم دنیا کہتے ہیں کہ ہمارے جسم بھی ہے، ہماری روح بھی ہے۔ اور عالم برزخ، برزخ کے معنی آتے ہیں پردے کے، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ پردے میں چلا جاتا ہے اور اس کے ساتھ کچھ احوال پیش آتے ہیں جو انسانوں کو پتہ نہیں چلتا۔ ایک بات یہاں پر اور یاد رکھنا، موت کس کو کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیبی، کہ موت ایک پل کا نام ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے، لیکن موت کے بعد انسان کو پھر زندگی مل جاتی ہے۔ کافر کا نظریہ ہے کہ موت جب آتی ہے تو ہمیشگی کے لیے آتی ہے، انسان فنا ہو جاتا ہے، انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ جب موت آتی ہے تو دائمی طور پر نہیں آتی بلکہ عارضی طور پر آتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، اس کے بعد اس کو حیات ملتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، موت چکھی جاتی ہے اور چکھنے میں وقت نہیں لگتا، آن لگتی ہے، سیکنڈ لگتے ہیں، تو معلوم ہوا اس کے بعد پھر حیات ملتی ہے، جس کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے یوں فرمایا ہے کہ کافر نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی ہے، کافر نے سمجھا ہے کہ موت اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی، صبح دوا میں زندگی، کہ دنیاوی زندگی کی شام اور دوسری زندگی کی صبح ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ رحمان اور رحیم میں تھوڑا سا فرق سمجھیں۔ رحمان کہتے ہیں جس کی رحمت ہر ایک کو ملے، اور رحیم کہتے ہیں جس کی رحمت مکمل ملے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں عموم بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں کمال بھی ہے، یہ نقطہ سمجھنا۔ اللہ کی رحمت میں عموم بھی ہے، اللہ کی رحمت میں کمال بھی ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت میں عموم ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں خدا کی رحمت سے
مومن بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے، انسان بھی کھاتا ہے، چرند پرند بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن خدا کی رحمت سے صرف مومن ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کافر خدا کی رحمت سے قیامت کے دن فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ اللہ رب العزت رحمان ہے، دنیا کے اعتبار سے رحیم ہے، آخرت کے اعتبار سے۔ آخر میں یہ بات سمجھے کہ بہت سو کا نام عبد الرحمن اور عبد الرحیم ہوتا ہے، تو عام طور سے رحمان یا رحیم کہہ دیتے ہیں، انسان کو رحمان نہیں کہہ سکتے، انسان کو رحیم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو رحیم فرمایا ہے، فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آپ کے پاس 10 روپے ہے، آپ 10 کے 10 روپے ایک کو دے دے، یہ تو ہو سکتا ہے، یہ رحیم ہے، لیکن ہر ایک کو 10 روپے دے، یہ بندے کی صفت نہیں ہو سکتی، اس لیے بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے، بندے کو رحیم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے اور رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے۔ بندے کو رحمان نہیں کہہ سکتے، رحمان کہنا گناہ ہے، اور رحیم کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی پورا نام عبد الرحیم ہی کہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔